السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 36 سے دیکھیں گے ہم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ فقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ: پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے نکلوا کر چھوڑا۔ ہم نے کہا اب یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ یہاں فَأَزَلَّهُمُ الشَّیطان، شیطان کون ہے؟ شاباش، ابلیس۔ اور ازلہما، ان دونوں کو پھسلایا۔ دونوں سے مراد کون ہے؟ آدم اور اما حوا، ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ فاخرجہما، تو ان دونوں کو نکلوا دیا۔ کہاں سے نکلوا دیا؟ کہاں؟ جنت سے نکلوا دیا۔ اصل میں ہوا کیا؟ پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ خیرخواہ کے روپ میں بھیس بدل کر آیا۔ اس نے کہا کہ اگر درخت کا پھل کھا لو گے تو کیا ملے گا؟ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ تو یہ اس کے ٹریپ میں آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ درخت کا پھل جس سے اللہ نے ان کو روکا تھا کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی یہ نہیں روکا تھا کھانا نہیں، اللہ نے کہا جانا بھی نہیں، قریب بھی نہ جانا۔ پوری جنت میں ہر چیز ان کے لیے جائز تھی، صرف کیا ہے کہ اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، ٹریپ میں آ کر، اس نے کوئی ایسے رنگین پرفریب دل فریب جال پھینکے کہ انہوں نے جا کر اس کا پھل کھا لیا۔ اب جیسے ہی پھل کھایا ہوا کیا، قرآن پاک میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یہ جنت کے لباس بطور سزا فوراً ان سے لے لیے گئے اور یہ بالکل برہنہ ہو گئے۔ یعنی پہلے نظر نہیں آ رہا تھا جسم، اب وہ لباس جب لے لیا گیا تو یہ برہنہ ہو گئے، بلنڈر ہو گیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، نافرمانی ہو گئی، لباس لے لیا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے آ کر یہ جو ان دونوں کو کانوں میں پھونک ماری، سجیشن دی، انہوں نے مان لی۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو پھر بطور، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، نافرمانی جو ہوئی، تو جنت کا لباس لے لیا گیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، اترو، نکلو یہاں سے۔ ایک بات جو یہاں پہ رک کر ہمیں اپنی کلیئر کرنی ہے اپنے کنسپٹ کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا کا لفظ ہے، شیطان نے آ کر ان دونوں کو پھسلایا تھا۔ ایسا نہیں ہوا تھا، ہماری کچھ کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے اور بائبل وغیرہ میں بھی یہ چیز بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، وہیں سے ہی ہم نے بھی لی، ہماری بہت ساری کتابوں میں آ گئی کہ شیطان جو ہے نا وہ اما حوا کے پاس آیا تھا، اما حوا کو اس نے بہکایا اور پھر اما حوا نے آدم کو بہکایا۔ ٹھیک ہے، یعنی گویا اس نے ترتیب الٹی دکھائی گئی ہے نا۔ قرآن نے کانسیپٹ ٹھیک کر دیا، قرآن نے بتایا دونوں کے پاس آیا، دونوں کو بہکایا، دونوں نے ایٹ اے ٹائم پھل کھایا، دونوں ہی وہاں سے بطور پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اب اترو یہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ جو عورت کے بارے میں ایک غلط رائے قائم کر کے اس کو جی ایسے ہی کرتی ہے، شروع سے ہی کرتی ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی یہ تو جو عورت کے ساتھ بہت سارے منفی سائیکل، یہ وہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ بطور سزا چل رہے ہیں، یہ اس وقت کی سزا ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا۔ جنت میں تو رکھنے کے لیے وہ پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے، پیچھے بھی ہم پڑھ کر اللہ نے کہا تھا کہ میں زمین میں نائب بادشاہ با اختیار مخلوق بنانے جا رہا ہوں، ان کو آنا زمین پہ ہی تھا،
لیکن سٹائل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم کے لیے بطور امتحان، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام اما حوا کو کیوں رکھا تھا جنت میں؟ عارضی طور پر بطور امتحان، بطور ریہرسل، کہ دیکھو یہ جنت ہے. سب سے پہلے ان کو دکھایا گیا بھئی یہ جنت ہے، یہ اصل تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں پر تم نے ہمیشہ کے لیے آنا ہے. دنیا میں تمہیں ریسٹ ہاؤس کے اندر بھیجا جا رہا ہے. دنیا کیا ہے؟ ریسٹ ہاؤس ہے. تھوڑے ٹائم کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے. وہاں جاؤ، جا کر اپنی ڈیوٹیز پوری کرو، اور پوری کرنے کے بعد تمہیں کوشش کرنی ہے کہ تم یہیں پر آؤ. ٹھیک. لیکن اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. لیکن یہ ناراضگی بھی اللہ کے، یعنی ایک سمجھے کہ وہ یہ سب چل رہا تھا نا کہ ایسا ہوگا، انسان سے غلطی ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی جاؤ. فاخرجہما مما کانا فی، ان کو دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا. وقلنا اہبطوا، ہم نے کہا اترو، جاؤ اب یہاں سے. بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. کون کس کا دشمن ہے؟ شیطان انسان کا، انسان شیطان کا. ٹھیک ہے. اب یہ جو انسان کا دشمن ہے نا، یہ بھی اصل میں شیطان ہی ایجنٹ بن کر آتا ہے، جو ان کے درمیان آپس میں دشمنیاں ڈلواتا ہے، ان کے معاملات کو خراب کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ تم آپس میں دشمن ہو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں بتا رہے ہیں بعضکم لبعض عدو؟ عدو کیوں کہا؟ تاکہ انسان یہ جان لے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے ہمارے باپ ہماری ماں کو اس عارضی جنت سے محروم کیا. جنت عارضی تھی نا، عارضی جنت سے جس نے محروم کیا، کہیں وہ ہمیں ابدی بادشاہی سے محروم نہ کر دے، ہمیشہ کی جنت سے محروم نہ کر دے. ٹیلر دکھایا اللہ نے، ایک ریہرسل کروائی، ایک سمجھے ڈیمو دیا اللہ تعالیٰ کہ بھی جب وہ ایسے کر سکتا ہے تو پھر وہ ایسے بھی کر سکتا ہے. جو تھوڑے ٹائم کے لیے برداشت نہیں کر سکا ان کا جنت میں رہنا، وہ تمہارا ہمیشہ کے لیے جنت میں جانا، وہاں پہ رہنا بسنا کیسے برداشت کرے گا؟ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہارا دشمن بن کر تمہارے سامنے آئے گا، دنیا میں بار بار تمہارے سامنے آئے گا. کبھی دشمن کے روپ میں آئے گا، کبھی وہ دوسرے لوگوں کو لے کر آئے گا، کبھی وہ خیر خواہ کے روپ میں آئے گا، کبھی وہ تمہارے اندر نیکی کا تکبر ڈالے گا، اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ آتی رہیں گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے اور گزر بسر کرنا ہے. آج یہ دنیا اللہ نے بتا دیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں یہ چیز کلیئر کی کہ یہ دنیا کس لیے بنائی اللہ نے؟ آزمائش، امتحان کے لیے بنائی ہے. یہ مستقر و متاع الی حین ایک خاص ٹائم کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا تو عارضی قیامگاہ ہے، امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اور اس میں بڑی ہی امپورٹنٹ بات جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ صرف انسان اکیلا نہیں آ رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا دشمن بھی آیا. یعنی اکیلا نہیں آیا، کیا آیا ہے؟ دشمن بھی آیا اس کا. اب یہ جو دشمنی ہے، اس دشمنی کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ کیسے اپنے آپ کو ٹریک پہ رکھنا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انشاءاللہ اسی قصے کے اندر ہی اللہ نے بالکل کھول کے ہمیں بتا دیا. ہوا کیا تھا، ہونے کیا جا رہا ہے، تم نے کیا کرنا ہے. جب وہ تم کرو گے تو پھر تم شیطان کے وسوسوں سے، اس کے چنگل سے بچ سکو گے. کلیئر ہو گئی بات؟ آیت نمبر 37. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور within bracket ان کے ذریعے سے توبہ کی bracket close، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا. بے شک وہ رب بہت معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. تلقا
اللہ نے نازل کیے وہ الفاظ. کب؟ کس سٹیج پہ؟ کیونکہ جیسے ہی آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی نا اماں حوا سے، جنت کے لباس ان سے لے لیے گئے. اللہ نے کہا اترو یہاں سے، جاؤ. ان کو فیل ہو گیا کہ اللہ تو ناراض ہو گئے ہم سے، ہمارا خالق ناراض ہو گیا، میرا مالک ناراض ہو گیا، ہمارا رب ناراض ہو گیا. تو وہ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ اب فوراً دل میں ندامت آنا شروع ہوئی کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. اب ہوا یہ کہ جب وہ دل میں فیلنگز آئی ہیں نا اور وہ تڑپنا شروع ہو گئے، جیسے مچھلی نہیں تڑپتی، تڑپنا شروع ہوئے، اللہ نے توبہ کے الفاظ ان کے دل میں ڈال دیے. فتلقا، پہلے انسان تھے نا، پہلی بار غلطی ہو رہی تھی، پہلی بار گلٹ آ رہا تھا، یہ ایکسپیرینس ہو رہا تھا اللہ کے مقابلے میں ایک بندہ، ایک مخلوق گناہ کرنے جا رہی ہے، اور اللہ نے اس گلٹ کا علاج کیا کیا؟ توبہ کے الفاظ ان کے دل میں ڈال دیے. گویا اس سے اللہ کی سنت معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کر لینے کے بعد ندامت اور شرمندگی سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، تو رب بھی اس کو اپنی دامن رحمت میں لے لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، اور پھر موزوں الفاظ بھی ان کے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے گئے. سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں یہ الفاظ ہم پڑھیں گے جا کر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، تیری بات نہیں مانی، تیری نافرمانی کر دی، تجھے ناراض کر دیا. اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی، تو ہم تو بہت زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی. اتنے دل سے نکلی تھی دعا، اتنے اس کے پیچھے ندامت تھی، پشیمانی تھی، شرمندگی تھی. اللہ نے یہ الفاظ پسند کیے، اللہ نے ان کے رویے کو پسند کیا، اور اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ انسان سے دنیا میں جا کر بھی بارہا شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطیاں ہوں گی. غلطیاں ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن انسان کا رویہ کیا ہوگا ان غلطیوں کو کر لینے کے فوراً بعد، کہ وہ فوراً سوری کے رویے کی طرف آ جائے، غلطی کو مانے. اللہ کے سامنے ہے، اللہ سے کرے غلطی کے لیے سوری. بندوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، بندوں کے ساتھ سوری کرے، اور ساتھ اللہ سے بھی سوری کرے کہ اللہ آپ بھی مجھے معاف فرما دیجئے. یہ ہے اس کا صحیح رویہ. یعنی ایک رویہ کیا ہے شیطان کا، جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے، کہ جب اس سے غلطی ہوئی، اسے کہا گیا آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، اور وہ انکار کر کے کفار میں شامل ہو گیا، فاسقین، نافرمانوں، ظالموں میں شامل ہو گیا. پڑھا نا، اس نے کہا میں سوری کرنے والا نہیں. آدم کا رویہ، ہمارے باپ کا رویہ، ایک انسان کے لیے اللہ کا پسندیدہ رویہ، کہ غلطی ہو، گرے، فوراً توبہ کر کے فوراً اللہ کے دامن رحمت کے اندر جگہ لینے کی کوشش کرے. اچھا، پھر کیا کہا؟ انہ هو التواب الرحیم. اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. لہذا شرماؤ نہیں، جھجکو نہیں، واپس آ جاؤ. اور یہ بھی نہیں کہ غلطی ہو گئی ہے تو اس آس امید پہ کہ خیر ہے توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، غلطی پر غلطی کیے چلے جاؤ. یا اب تو ایک بہت ہی خطرناک بیماری آ گئی ہے ہم مسلمانوں کے اندر. وہ کیا؟ کیونکہ قرآن سے دور ہے نا، دین کی جو صحیح روح ہے اس کا عطا پتہ نہیں ہے ہمیں. تو وہ خطرناک غلطی کیا ہے کہ ساری زندگی انجوائے کرو، عیاشیاں کرو، مست ملنگ بنے رہو، نافرمانیاں کرتے رہو، اینڈ میں جا کر جب بڑھاپا آئے گا توبہ کر کے پاس ہو جائیں گے، بارے نیارے ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ انہ هو التواب الرحیم، وہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، وہ تو ہے ہی بہت مہربان. لیکن آپ دیکھیے کہ اس خطرناک غلطی کے پیچھے بھی شیطان کی کتنی پھونکے ہیں نا. ہمیں کیا پتا وہ وقت ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. اور جب تک وہ وقت آئے
ایسا نہ ہو کہ دل بالکل سیاہ ہو چکے ہوں، ضمیر مر چکے ہوں، توبہ کی توفیق کی اس راستے پر ہم آ بھی نہ سکے. تو کبھی بھی غلطی کے معاملے میں دلیر نہیں ہونا چاہیے. غلطیاں ہوتی جائیں، جیسے ہم گھروں کے اندر برتن گندے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے فٹافٹ دھو لیں، شام کو، رات کو، زیادہ سے زیادہ صبح دھو لیتے ہیں ہم برتن. گھر گندے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جلدی جلدی دھو لو. کپڑے گندے ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جلدی جلدی مشین لگاؤ، دھو لو، صفائی کر لو. ایسے ہی انسان کے گناہوں کا معاملہ بھی ہے. زیادہ دیر گناہوں کا قرض، بار، بوجھ اپنے اوپر نہیں لادنا چاہیے. یہ گناہ تو گٹھڑی کی طرح کہ جتنی بڑی گٹھڑی بناتے چلے جاؤ گے مشکل ہو جائے گا اس کو اٹھانا. لہٰذا ہم نے بتا دیا کہ بے شک وہ تواب بھی ہے، بے شک وہ مہربان بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو فوراً غلطی کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں. ہاں، کسی کو اینڈ میں آ کر بھی توفیق مل گئی تو چلے کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں اس کی غلطیوں کو. لیکن انسان کا پسندیدہ رویہ فوراً غلطی کی تلافی، غلطی کی معافی، کمپنسیٹ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہاں پہ رک کر ایک چیز اور مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر پلاننگ سے غلطی نہ کریں، نہیں کرنی چاہیے. کہ میں یہ کہوں کہ او بہنوں تے بھراؤ، آج تو میرا غلطی کرنے کا بڑا دل ہے، آج تو میرا گناہ کرنے کا بڑا دل ہے، آج تو میں یہ کرنے جا رہی ہوں. نہیں، بہت بڑی جسارت ہے، کہ بہت بڑی گستاخی ہے. ہاں، کبھی ہو گیا تو انسان اللہ سے معافی مانگے. اور دوسری امپورٹنٹ بات اس میں کہ انسان بائی نیچر مجرم یا گناہگار نہیں ہے. انسان بائی نیچر کمزور ضرور ہے، گناہگار نہیں ہے. جیسے بعض مذاہب کے اندر، خاص طور پر کرسچینٹی کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ انسان کے بارے میں ہے کہ وہ ازلی پیدائشی گناہگار ہے. آدم علیہ السلام سے انہوں نے لیا اس کنسیپٹ کو، اور وہ کرتا ہے گناہ. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے، انہوں نے تمام انسانوں کا جو گزرے اور جو آنے والے ہیں سب کا کفارہ دے دیا، اب انسان مادر بدر آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے. نہیں، ایسی کوئی بات ہمیں ہمارے دین نے نہیں بتائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ انسان کو آزادی دی گئی ہے، وہ اس آزادی کو اختیار کر کے کچھ غلطیاں کر لیتا ہے. اب جب وہ غلطیاں کر لیتا ہے تو اس کا طریقہ اللہ نے توبہ بتایا. ڈٹرجنٹ کیا ہے؟ توبہ. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی کفارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس عقیدے کو مانے گا تو پھر انسان پاک صاف ہوگا. ایسا نہیں ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ چلیں اگلی آیت پہ ہم آتے ہیں، آیت 38. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اگلی آیت بھی لے لیجئے، آیت 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر میری طرف سے جب کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو ودن بریکٹ یاد رکھو، بریکٹ کلوز، تم میں سے جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ ان کے لیے جنت ہے. ودن بریکٹ جنت کا لفظ آئے گا. نہ کوئی اندیشہ اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. اور جنہوں نے اس کا انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب پہلے بھی ہم نے پڑھا کل نہبتو، آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی کہا اللہ نے نہبتو، اتر جاؤ یہاں سے. یہاں پھر یہی لفظ آیا. یہی امتحان ہے. جانا تو تھا ہی دنیا میں، اب کیا ہے؟ پہلے بطور ناراضگی اللہ ان کو بھیج رہے تھے، اب اللہ اپنی رضا کے ساتھ ان کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ الہین، ایک وقت مقررہ تک تم جاؤ دنیا کے اندر، رہو بسو. تم جنت میں ایک خاص ٹائم کے لیے رکھے گئے تھے، ریہرسل کرائی گئی، دکھایا گیا کہ ایسی جگہ بھی ہے اللہ نے بنائی ہے اور یہ یقینی جگہ ہیں، یہ ابدی بادشاہی ہے جو تمہیں ملنے والی ہے. لیکن اب تمہیں دنیا میں جانا، وہاں تمہارے اوپر بڑے بڑے امتحانات آئیں گے. تم نے ان امتحانات کو فالو، ان کو پورا کرنا ہے، اس میں اترنا ہے، اس میں بیٹھنا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ سب یہاں سے اترو. سب سے مراد
آدم علیہ السلام، اما حوا اور شیطان، سب کو کہا اب جاؤ، دنیا میں تمہارا ایک امتحان شروع ہو چکا ہے۔ ہاں، جب وہ امتحان ہوگا، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، ہدایت میری انسٹرکشنز، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو بھی ان کی پیروی کرے گا، جو ان کو فالو کرے گا۔ دنیا میں سخت امتحان ہوں گے، ان امتحانوں میں پاس ہونے کا جو طریقہ ہے وہ تمہاری صرف عقل، فکر، سوچ، فلسفہ، دنیا کے سارے ذہین لوگوں کا ایک اکٹھ ہونا یہ نہیں ہوگا۔ اس کی بنیاد پر تم ان امتحانات میں پاس نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے تمہیں دیکھنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہوگا، موڑنا ہوگا، کس کی طرف؟ اللہ کی تعلیمات کی طرف اور انبیاء کرام کی دستگیری کی طرف، کہ وہ آئیں گے، وہ تمہیں بتائیں گے، وہ تمہیں سمجھائیں گے، وہ اللہ اپنی روشنی خود بھیجے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں بھیجوں گا وہ انسٹرکشنز۔ عقل پہ نہ رہنا لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ نہ رہنا لوگوں۔ یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، خدا آئے گی میری طرف سے، اس کو دیکھنا کہ خدا کی ہدایت کیا ہے، خدا کا حکم کیا ہے، خدا کا فرمان کیا ہے، خدا کی منشا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے۔ میں بھیجوں گا وہ منشا، میں بھیجوں گا وہ لائٹ، اور میں خود لوگوں کی رہنمائی کا بندوبست کروں گا، اہتمام کروں گا، چھوڑوں گا نہیں لوگوں کو کہ وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، ٹکرے مارتے رہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں فل گائیڈنس بھیجوں گا، میری طرف سے وہ گائیڈنس میری کتابوں اور میرے رسولوں کی شکل میں آئے گی۔ اب ہوگا کیا؟ فمن تابع ہدایا، جو کوئی ہدایت کی پیروی کریں گے۔ ہدایت کی پیروی سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل کریں گے، صرف پڑھیں گے نہیں، صرف اونچی جگہ پہ سجا کے نہیں رکھیں گے، چوم چاٹ کے، اتن لگا کے، ریشمی غلافوں میں، سونے کی تاروں سے لکھ کر، ایسے نہیں کریں گے۔ فمن تابع ہدایا، پیروی کے لیے اللہ نے ہدایت بھیجی ہے، فالو کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ جو اس کی پیروی کرے گا، یعنی ایک روشنی آئی ہے نا، اللہ نے روشنی بھیجی ہے، اللہ نے روشنی اس لیے بھیجی کہ اس کو جلاؤ، اور اس روشنی کو جلا کر اس کو اپنی ٹارچ لائٹ بنا کر چلو، ٹھیک ہے نا، اس راستے کے اندر چلو۔ اب جو چلے گا تو کیا ہے؟ اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں چلے گا کس کا نقصان کرے گا؟ کسی اور کا، اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ہدایت ہر زمانے میں بھیجی، اور اب الحمدللہ میرے اور آپ کے پاس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں وہ روشنی منوعان موجود ہے۔ سورج تو کچھ بھی نہیں ہے اس روشنی کے مقابلے میں، اتنی بڑی روشنی ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی۔ اللہ نے کہا جو ان روشنیوں کی قدر کرے گا۔ دیکھیں میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہو گیا کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ نے قرآن تھما دیا، ہم اس روشنی کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ روشنی ہے، اچھا یہ ہدایت ہے، اچھا یہ اس لیے آئی ہے کہ میں اس پہ عمل کروں، اور عمل میں تبھی کروں گی جب میں اس کو جانوں گی، جب میں اس کو سمجھوں گی، پھر میں اس کے اوپر عمل کروں گی۔ اللہ نے تو کہا عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی یہ کام کرتا رہے گا اور کرے گا، پھر کیا ہے؟ اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی اسے کوئی غم ہوگا۔ یاد رکھیے یہ جو جملے ہیں نا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت سے متعلق ہے۔ آخرت وہ خوبصورت جگہ جہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا، ہائے کاش یہ کر لیتی، یہ ہو جاتا، کاش ویسا نہ ہوتا، کاش یہ کر لیتی، یہ ہو جاتا، نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا وہاں پر، نہ ہی وہاں پہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔
کوئی فکر ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی. تو بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جنت پاؤ گے اس ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں کہ جہاں خوف، غم، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن جس کا نام و نشان نہیں ہوگا. آج اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ ہم کبھی نہ غم سے جان چھڑا سکتے ہیں نہ خوف سے جان چھڑا سکتے ہیں. آج انسان چاند پہ رہنے بسنے کی، مریخ پہ جانے کی تیاریاں کر رہا ہے. کہاں کہاں پہنچ گیا نا سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے. لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان جان نہیں چھڑا سکا. اور آج دنیا کی جو سب سے بڑی جو بیماریاں ہیں ان میں سے جو نمبر 1 بیماریاں آتی ہیں نا، ان میں سے یہ ایک ڈپریشن، پریشانی، خطرے، خوف، غم، یہ چیزیں سب سے زیادہ ہیں انسان کی زندگی کے اندر. جتنے ہم ماڈرن ہو چکے ہیں، جتنی سہولیات ہماری زندگی میں آ چکی ہیں، جتنا ایجوکیشن آ رہی ہے، اتنا اس سے زیادہ یہ چیزیں ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں سے نمٹنے کا ایک ہی علاج ہے کہ یہ دنیا میں تو ایک حد تک ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اس ہدایت کو فالو کر کے. اصل ہینڈل کرنے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت ہے، جنت ہے. اسی نصب اللین کو پانے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، ڈیزائننگ کی. ان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. اللہ نے 2 ٹوک انداز میں بتا دیا. میں پھر اس کو سم اپ کر رہی ہوں کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے میری ہدایت. ہدایت کو فالو کرنا، یعنی صرف ہدایت نہیں. قرآن کو اگر میں قرآن میری نجات کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ میں اس کو بند کر کے رکھ دوں اور کھولوں ہی نہ. نہیں، کھولنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. تب اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، انفرادی لیول پر بھی اور اجتماعی لیول پر. تبھی اس امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی، تبھی ہم جنت کی ابدی بادشاہی حاصل کر سکیں گے، تبھی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہوگی. اللہ کا کتنا خوبصورت احسان ہے ہم پر، ہم مسلمانوں پر، خاص طور پر ہم یہ جو قرآن کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں ان پر، کہ اللہ کا آخری ہدایت نامہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم اس کو سیکھنے سمجھنے کا سفر شروع کر رہے ہیں، اس روشنی کا سفر شروع کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کی قدر کریں. یہ جو اللہ نے ہمیں ٹائم دیا، یہ جو اللہ نے ہمیں مہلت، صحت دی، وقت دیا، ہم اس ہدایت کی قدر کریں، اس کو جانیں، سمجھیں. اللہ ہمیں اپنی ہدایت کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں اپنی ہدایت کو فالو کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں اپنی اس ہدایت کے نور کو دوسروں تک پہنچانے والا، ان کی بھی اس نور کی طرف رہنمائی کرنے والا بنائے. تو پھر انسان دیکھے نا، ایک تو خود کر رہا ہے، پھر دوسروں کو بھی بلا رہا ہے، تو اجر ڈبل ٹرپل ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں جس کو ہم بلا رہے ہیں، جس کو ہم اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اگر وہ آ گیا اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، تو ہمارے لیے تو صدقہ جاریہ کے بہت بڑے اسباب بن گئے انشاءاللہ تعالی. لیکن اللہ نے ساتھ ہی وارن کر دیا. ایک طرف اللہ نے بتا دیا نا کہ ہدایت جب آئے گی نا تو اپنی عقل پہ نہ رہنا، ہدایت کو لینا، انبیاء کی تعلیمات کو لینا. پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مستحق قرار دیے جاؤ گے. لیکن اگر تم نے یہ نہ کیا، والذین کفروا، تم نے جان بوجھ کر انکار کر دیا. کفروا وہی جو بالکل سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفروا کیا ہے، جانتے بوجھتے ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی اور سورج نکل آیا اور کوئی کہ میں تو سورج کو نہیں مانتی، میں نے تو سورج دیکھا نہیں، میں تو اس روشنی کو نہیں لینے والی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، خاص طور پر انبیاء کرام کی موجودگی میں. انبیاء کرام خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے آ کے بتایا، سمجھایا، لیکن لوگوں نے جان بوجھ کر انکار کر دیا، اپنے لائف سٹائل کو اس کے مطابق شیڈیول کیا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلا دیا، بِآیاتِنَا، ہماری ہدایت کو، ہماری آیتوں کو، ہماری روشنی کو. اولئک اصحاب النار، استغفر اللہ، یہ ہیں جہنم والے.
ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں کہ اس گروپ میں ہمیں داخل ہونے سے، ان کے ساتھ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور جب بھی یہ والذین کفروا وکذبوا والی بات آتی ہے نا، آگے چل کر میں انشاءاللہ کلیئر کروں گی آپ کو، کہ یہ نظر نہ جائے کہ یہ تو آیت وہ یہودیوں کے لیے ہے، وہ عیسائیوں کے لیے ہے، وہ ہندوؤں سکھوں کے لیے ہے، ہم مسلمان کا نہیں، ہمارے لیے بھی ہے اتنی ہی اہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن کو گھر میں رکھتے ہوئے بھی اس کو نہ سمجھیں، اس کو نہ پڑھیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ نہ بنائیں، اس پیغام کو ہم پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش نہ کریں، تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ ایک جانتے بوجھتے گناہ والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری کے اندر جانے سے بچائے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ سزا اناؤنس کی، اصحاب النار کی، اور صرف اصحاب النار نہیں، ہم فیہا خالدون۔ دنیا میں تو دیکھیں نا، اگر کسی جیل خانے میں انسان جاتا ہے، کوئی سزا اس کو ملتی ہے، سپوز پھانسی کی سزا ملی، کچھ ہوا، انسان کی وہ سزا میں کچھ نہ کچھ کنسیشن ہو جاتی ہے اس کے اچھے رویے کی وجہ سے، یا پھانسی بھی دے دی گئی، سزا ختم ہو گئی، یا موت آ گئی، سزا ختم ہو گئی، کسی بھی ہیلے بہانے سے سزا ختم ہو سکتی ہے، لیکن جہنم کی سزا میں کوئی آف نہیں ہے، کوئی بریک نہیں ہے، وہ ملے گی تو پھر انسان وہاں پہ بھگتے گا اپنی سزا کو۔ کب تک؟ یہ خالدون کیا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، آگے چل کر قرآن میں انشاءاللہ ہم اس بحث کو بھی وائنڈ اپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آیت آ جاتی ہے جی، آیت 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ قرآن تم لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ پیچھے اللہ نے کہا نا میری ہدایت آ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ لو ہدایت آ گئی ہے، ہدایت دے دی گئی ہے، ود ان بریکٹ بات کو، پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑنے کے لیے میں نے یہ جملہ بولا۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اب یہاں سے اصل بات شروع ہو رہی ہے جس سے سورہ بقرہ کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ امت محمدیہ سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یہود و نصارہ کی شکل میں، ان کی کیا حالت تھی، انہوں نے کیا گڑبڑ کی، ان کے جرائم کیا تھے جس کی وجہ سے ان سے وہ منصب لے کر ٹرانسفر آف پاور کی جا رہی ہے، کہاں؟ ان سے لے کر مسلمانوں کو وہ عہدہ دیا جا رہا ہے، اور یہ عہدے کا ملنا ان کے لیے کسی زمانے میں فضیلت کی بات تھی، آنر کی بات تھی۔ اللہ نے وہ آنر بطور سزا ان سے چھین لیا، اب وہ آنر مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اور مسلمان بی کیئرفل، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اب اس آنر کو لے کر اس حرکت، اس ٹریک پر نہ جائیں جو ان سے پہلے والے لوگ کر چکے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہوئی؟ اب آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ اب بنی اسرائیل کے 3 قبیلے جو ہیں وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ مدینہ میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرو، لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جو تم پر نعمتیں کی۔ اللہ ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد کروا رہے ہیں، اور سب سے بڑی ان کی ذمہ داری اب نبی کریم کی آمد کے بعد کیا تھی کہ یہ قرآن پر اور نبی پر ایمان لے کر آئیں۔ کیوں لائیں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں، تورات، انجیل وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور اتنی کلیئرٹی تھی ان پیشن گوئیوں میں کہ جیسے سورج کے نکلنے میں تو بار بار سورج کی مثال دیتی ہوں کہ بات سمجھ آتی ہے، یعنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، ڈاؤٹس نہیں تھے، ہر چیز کلیئر کٹ تھی، کھول کر بیان کر دی گئی تھی۔ جب نبی تشریف لائے، جب قرآن آیا
پورا ان کو پتہ چل گیا 100% کہ ہاں یہ وہی کتاب، یہ وہی چیز ہے. ان کے علماء کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی چیز ہے جس کی پیشن گوئی کی جا رہی تھی. یہ رسول بھی تشریف لے آئے، یہ کتاب بھی آ گئی، اور اب ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس کو آگے بڑھ کر ماننا. لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو بتا دیا کہ اس قرو نعمتی اللہ تھی. اب بنی اسرائیل کی ڈیپتھ میں ہم جاتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے. بنی اسرائیل بچے اسرائیل کے، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کون سے یعقوب علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم کے جو بچے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. ٹھیک. اب یعقوب علیہ السلام کا لقب آتا ہے اسرائیل، مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. اب اللہ تعالی پھر آگے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، 12 بچے، 12 بیٹے. ٹھیک. اللہ ان بچوں سے مراد ان کی جو نسل یا ان کی جو شاخیں چلی ہیں ان 12 بیٹوں سے، اللہ ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ اللہ تعالیٰ یہاں کے کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندے کے بچوں، بیٹوں، اولادوں، یاد کرو میری نعمت. کون سی نعمت؟ یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ تعالی نے ان پر کی. کیسے کی؟ ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے 2 برانچز چلی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے 2 برانچز ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. یہ جو اسحاق علیہ السلام تھے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے نا، جتنی ہدایت کی چیزیں آئیں، وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کی اس شاخ میں آئی، اس برانچ کو ملی. کہا جاتا ہے 4000 انبیاء کرام اور رسول آئے بنی اسرائیل کے اندر. حضرت ابراہیم کو انعام ملا تھا. آگے ہم سارا قصے پڑھیں گے جا کر. اب درس پہ بیٹھ کے نا اگر میں بہت ڈیٹیل میں جانا شروع کر دوں نا تو ہم اپنے اصل پوائنٹ سے پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو وہ تھوڑا صبر کر کے نا انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے ان پہ انعام کے طور پر ان کی قربانیوں کے صلے میں اللہ نے کہا کہ اب رسالت اور نبوت آپ کے خاندان کو ہی ملے گی. اب وہ جب ملی ہے 4000 انبیاء کرام آئے، کتابیں آئیں، تعلیمات آئیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تم پر جو نعمت کی اس نعمت کو یاد کرو. اللہ نے پھر ان انبیاء کرام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کو اپنے زمانے کی امت مسلمہ بنایا، بہت بڑی امت، جن کی ذمہ داری کیا تھی؟ بالکل وہ ذمہ داری تھی اللہ تی انعمت علیکم میں، وہ ذمہ داری تھی جو نبیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. یہ ان کی ذمہ داری تھی. اللہ نے کہا کہ تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، جیسے نبیوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ایسے میں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو اٹھایا کہ تم اٹھو اور اٹھ کر اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا دو. ٹھیک. یہ الفاظ اللہ تی انعمت علیکم یہود کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. بنی اسرائیل سے مراد اسپیشلی یہاں پر یہود ہیں. اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ نعمت جو میں نے تمہیں دی، تم نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا. تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو بڑے لاڈلے اللہ کے، ہم تو بڑے چہیتے، رسول نبی اللہ ہمارے خاندانوں میں بھیجے جا رہا ہے تو شاید ہمارے اندر بڑی کوئی قابلیت ہے، بڑی ہماری اسمارٹنس ہے، اس لیے رسول آ رہے ہیں. ہم نسلی طور پر بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے بڑے نبیوں سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے ہمارے ہاں رسول آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے، اس فخر کی نفسیات کی وجہ سے انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو انہوں نے ان کو ہضم ہی نہ ہوئی کہ اتنی بڑی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 4000 نبی ہمارے درمیان بھیج چکے، اب یہ ادھر کدھر آ گئے؟ اللہ کے چچا تایا ہی تھے نا، یعنی کہ ایک طرح سے کزنز تھے نا آپس میں، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کوئی دور کے لوگ تو نہیں تھے نا. لیکن وہ دشمنیاں، اللہ معافی، وہ مسائل انہوں نے کریٹ کیے جو کہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا، اور وہ دشمنی چلی آ رہی ہے ازل سے قیامت تک چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اوفو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمت کی. کون سی نعمت کی تھی یہاں پہ؟ جو رسول اللہ نے ان میں بھیجے مسلسل، اللہ نے جو ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی مسلسل انہی میں بھیجی. اللہ نے ان کو چنا جیسے نبیوں کو چنا جاتا ہے اپنے خاص مشن کے لیے. مشن کیا تھا کہ یہ جو میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں رسولوں اور کتابوں کی شکل میں، یہ اس لیے دے رہا ہوں تمہاری ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ تم اس میسج کو دوسروں تک پہنچاؤ گے. ٹھیک، اللہ کہتے ہیں اس نعمت کو یاد کر لو، سوچو، سنجیدہ ہو جاؤ. تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہارا مقام ہو، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہیں کتنا میں نے آنر دیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِی، میرے سے کیے ہوئے عہد وعدے پورے کرو. کون سا عہد، کون سا وعدہ؟ بالکل وہی وعدہ جو ان کی کتابوں میں آیا، جو ان کے انبیاء کرام ان کو بتا کر گئے کہ قرآن آنے والا ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. تم نے ان کو ماننا ہے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تم نے ان کا بازو بننا ہے، تم نے ان کے ساتھ ہو کر اس مشن کو نبھانا ہے، تم نے پوری دنیا تک پیغام پہنچانا ہے. جب تم نے عہد لیے اپنے اپنے پیغمبروں سے، پڑھیں گے ڈیٹیل ہم، اپنے ہر دور میں نبی آتے رہے، ان کو بتاتے رہے، انہوں نے کہا اوکے، ہر بڑوں نے، ان کے بڑوں نے کہا ہاں ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو گویا کہا کہ تمہارے بڑے یہ سب عہد کر کے جا چکے ہیں اور وہ عہد سینہ بسینہ نسل در نسل تمہارے پاس پہنچ چکا ہے. تو تم مجھ سے جو عہد کیا ہے نا، وعدہ کیا ہے، تو تمہارے بڑوں نے ایگریمنٹ کیا، تمہارے رسول تمہیں جو بات بتا کر گئے اسے پورا کرو. جب تم یہ پورا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اوفی بھی عہدکم، میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. کون سا عہد جو میں نے تم سے کیا؟ کہ میں تمہیں سب قوموں کے اوپر فضیلت دوں گا، سرفرازی دوں گا. ماضی میں دی ہے، درمیان میں لے لیا گیا ان کی حرکتوں کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں اب ایک موقع پھر تمہیں ملنے جا رہا ہے، آؤ اور اس رسول کے بازو بن جاؤ، آؤ میں تمہیں ایک دفعہ پھر دنیا کی سرفرازی عطا کر دوں گا، دنیا تمہارے قدموں کے اندر ڈال دوں گا. آؤ تم میری بات مانو، تم مجھے سنو، تم میرے پیغام، آخری پیغام کو سنو، دیکھو میں تم سے اپنے وعدے کو کیسے پورا کرتا ہوں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو. فرحبون، یہ فرحبون رہبہ سے ہے، راہبا، راہبا، یہ وہ انسان پہ کپ کپی، آپ نے سنا ہوگا نا، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یہ وہ کپ کپی ہے کہ جو ایک سردی سے طاری ہو گئی، یا آپ نے وہ کبھی کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ایک دم انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لرزنا، شیورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ کپ کپی ہے جو کسی کے روب اور جلال کی وجہ سے طاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کی پرواہ نہ کرو، میری عظمت سے ڈرو. ڈر کیسا ہے؟ جیسے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ والا ڈر لے کر آؤ. تمہیں ڈر یہ ہے کہ اگر تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تو تمہارے لوگ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے. یعنی عوام، علماء کو کہا جا رہا ہے عوام تمہاری دشمن بن جائے گی، تمہاری لیڈری چھن جائے گی، تمہارے امامت چھن جائے گی. تم اس بات سے ڈرتے ہو، اس بات سے نہ ڈرو. فائدے ہاتھ سے جانے کے اوپر مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. جس نے تمہیں پہلے دیا پھر اس نے لے لیا، وہ تمہیں دوبارہ بھی دے سکتا ہے. ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. مجھ سے ڈرو. تو بات یہی ہے
کہ جب انسان کو اگر اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس ہو نا اس کے اندر، تو پھر دنیا میں اسے بڑے سے بڑے لوگوں کی رویے کی پرواہ نہیں رہتی. اور یہی لیسن ہے جو ان آیات کا ہمیں دیا جا رہا ہے کہ صرف کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. آیت نمبر 41 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا جو کہ تمہارے پاس ہے. تم سب سے پہلے اس کتاب کا انکار کرنے والے نہ بنو اور تھوڑی سی قیمت پر بھی میری آیتیں نہ بیچو اور میرے غضب سے بچتے رہو. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان لاؤ کس چیز پر؟ انزلتو، میں نے نازل کیا. کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن پاک. وہ قرآن کیا ہے؟ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، وہ اس چیز کی تصدیق میں اتارا جو تمہارے پاس موجود ہے. کون سی تصدیق؟ اصل میں آپ کو بتا چکی کہ تورات، زبور، انجیل میں قرآن کی، نبی آخر الزمان کی پیشن گوئیاں کلیئر کٹ موجود تھی، انہیں پتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ان کتابوں کی، ان پیشن گوئیوں کی کنفرمیشن بنا کر بھیجا. قرآن کیا آیا ہے؟ کنفرم کرنے آیا ہے. اس تصدیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی مان لیا تم بھی، ہم نے تمہاری کتاب کو مان لیا تم ہماری کتاب کو مان لو، یہ بات نہیں ہے. بات کیا ہے کہ ان پیشن گوئیوں کو دیکھو جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں اور قرآن اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم نے بھیجا. گویا لیسن کیا ہے؟ استغفر اللہ، قرآن یا نبی کوئی چڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سر آنکھوں پر بٹھانے کی چیز ہے. میں نے جب ان کو بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ قرآن کے آنے سے تمہارا سر بلند ہو کہ دیکھو جی ہماری کتابیں کتنی سچی رہی ہیں کہ جس میں وہ ساری باتیں موجود تھی جو نیا نبی اور نئی کتاب آ کر اس کو ویریفائی کر رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے. یہ تو تمہارے لیے ایک فخر کی بات تھی، نہ کہ تم نے لڑائی جھگڑا ڈال دیا، فساد ڈال دیا، جھگڑا کرنا شروع کر دیا. تمہیں تو کیا کرنا ہے؟ آمنو، آؤ سب سے آگے بڑھ کر کہو کہ کوئی اور مانے یا نہ مانے، ہم ماننے والے ہیں، ایسے مانو. ولا تکونوا اول کافر بھی، سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو. انکار کرنے والے جو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں نا. مراد یہاں پر یہ ہے کہ تمہاری اولین ذمہ داری یہ تھی کہ تم خود مانو نا. تمہاری دیکھا دیکھی عرب میں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو لیڈر مانتے تھے، مشرکین بھی ان کو امی ہو کر ان کو لیڈر مانتے تھے، یعنی بنی اسرائیل لیڈر مانے جاتے تھے کن کے؟ تمام کمیونٹی کے، کہ یہ جناب بڑے پڑھے لکھے عالم اسکالر ٹائپ لوگ ہیں، ان کے پاس دین کی بڑی چیزیں ہیں، بڑا اچھا یہ بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مانو گے تو سب تمہیں دیکھا دیکھی مان لیں گے، لیکن اگر تم ہی انکار کرو گے تو تم اس راستے کے پہلے پتھر بن جاؤ. تو جو پہلا پتھر بنتا ہے نا، پھر اللہ کی نظر میں وہ بہت سخت مجرم بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ تم نہ خود ایمان لا رہے ہو اور باقیوں کے لیے بھی بھاری پتھر بن گئے ہو، لہٰذا سمجھ جاؤ ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. وہ آمنو، کہ ایمان لے آؤ، اس کے اوپر مان جاؤ، سنبھل جاؤ، اس کتاب کے پہلے منکر نہ بنو. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ منکر بن رہے تھے وہ کیسے؟ انجانے میں بن رہے تھے، جان بوجھ کر. اور کیا ریزن تھی ان کی؟ حسد، جیلسی. یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی کہ کیوں بنی اسرائیل سے نکل کر نبوت بنی اسماعیل میں کیوں گئی. سب پتہ تھا کتاب بھی آنی ہے، سب پتہ تھا رسول بھی آنے ہیں، 100% یقین تھا یہ وہی کتاب، یہ وہی رسول. نہ ماننے کی ریزن حسد، جیلسی اور تکبر، کہ ہم تو اتنے عظیم چوزن پیپل، ہم کیوں مانے بنی اسماعیل کے پیغمبر کو، کی کتاب کو کیوں مانے.
یہ ایک ریزن بن گئی. اللہ نے کہا انکار کرنے والے نہ بنو. فلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تھوڑی سی قیمت پر میری آیتیں نہ بیچو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ دو، یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایک محاورہ، یہ ایک انداز ہے قرآن کا ہمیں بتانے کے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دین فروشی مت کرو، دین کے بیچنے والے نہ بنو. وہ لوگ جن کو دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کیا تھا، جن کو اللہ نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے چنا تھا، جن کو اللہ نے فضیلت دی تھی، وہی دین فروشی کرنا شروع کر دیں. اور یہاں پر دین فروشی میں جو سب سے ٹاپ پر بات آتی ہے وہ کیا؟ پریفرنسز کیا ہے؟ دین نہیں تھا ان کے لیے. پریفرنسز کیا بن گئی تھی؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت. اور وہ تھوڑی قیمت کیا تھی؟ چاہے پوری دنیا مل جائے اس تھوڑی قیمت کے اندر. دنیا کی سرداری، دنیا کی بادشاہتیں، دنیا کے مال دولت، عزت شہرت، سٹیٹس، اللہ کی نظر میں وہ سب کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں، اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اگر کوئی ان چیزوں کو پریفر کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، وہ سودے بازی کر رہا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ تھوڑی قیمت دے کر. جو پریفرنس میں اللہ کے دین، اللہ کے رسول کی بجائے دنیا کو اٹھا کر لے آیا، اس نے سودا کر لیا. پیچھے ہم پڑھتے فما اور ابیحت تجارت، ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہ دے. اللہ بار بار یہ لفظ لے کر آئے ہیں کہ تجارت، بزنس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بزنس مین لوگ بہت اچھی طرح اس کو سمجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، اس لیے کہ دنیا کے خزانے بھی مل گئے نا تو بس. تو بات یہ ہے کہ جو بات انہیں یہاں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر میرے جو عہد و پیمان ہیں اس کو مٹی میں مت ملاؤ. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا لفظ فرحبون، وہ بھی ایک خوف کے لیے آتا ہے. یہ فتقون ہے. فرحب میں نے کہا تھا کہ کسی بڑے کے روب سے انسان جو ہے نا اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے. جو فتقون ہے نا وہ کسی کی موجودگی کا احساس ہمیں ڈسپلن کر دے، یعنی ہمیں ٹریک کے اوپر لے آئے، ہمیں کھینچ دے. اور وہ ایسے کھینچے کہ چاہے ہم تنہائی میں ہوں، چاہے ہم محفل میں ہوں، ہمیں یہ ہو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. فتقون اس سینس میں آتا ہے مجھ سے ڈرو. لوگوں سے ڈرتے ہو، اس بات سے ڈرتے ہو چیزیں چھن جائیں گی، اس بات سے ڈرتے ہو فلاں چیز نکل جائے گی زندگی سے، یہ محرومی آ جائے گی. وہ میرے اللہ کے بندوں میری طرف آ کر تو دیکھو، میرے بن کر تو دیکھو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا، کوئی چیز نہیں جانے والی. اصل چیز اگر ڈرنے کی ہے تو وہ پھر میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. یہاں تک کلیئر ہو گئی؟ یہاں پہ بس ہم روک لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.